السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں سید اللہ نواز جیلانی امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں کہ آپ کا کردار اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو ایک بڑی مثال رکھتا ہے، لیکن آج ہم اس نظریے کے ذریعے نظر ڈالیں گے کہ بیوی ہونے کی بنا پر حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا آپ کے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیسا تھا۔ دوستو، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ آپ ایک بڑے معزز خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ آپ معززین میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک دولت مند تاجر تھیں۔ آپ کے علم اور ذہانت کے بڑے چرچے تھے۔ آپ نے اپنی دور اندیشی اور عقل اور ذہانت کے زور سے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو پہلے سے ہی پہچان لیا اور پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا نکاح پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہو گیا تو جب پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی تو پیارے آقا علیہ السلام کی کیفیت عجیب بن گئی۔ آپ گھبراتے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہوئے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے فرمانے لگے کہ مجھے چادر اوڑھا دو۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایک علمی شخصیت تھیں۔ آپ نے نہ صرف چادر اوڑھائی بلکہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حوصلہ افزائی کرنے لگیں، آپ کا اس کیفیت کے اندر ساتھ دینے لگی، آپ کے دل کی کیفیت کو سمجھنے لگیں اور کہنے لگیں کہ اے میرے سرتاج، آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ امین ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی تکلیف نہیں دینا چاہے گا، آپ نہ گھبرائیں۔ دوستو، جب پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اسلام کے ابتدائی ایام کے اندر لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانے لگے، اسلام کی دعوت دینے لگے تو لوگ آپ پر ظلم و ستم کرنے لگے، آپ کو تنگ کرنے لگے، آپ کو پریشان کرنے لگے، اور اسلام کے ان ابتدائی ایام کے اندر حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا وہ ساتھ دیا، ایسا کردار ادا کیا کہ آپ نے اپنی دولت اور تمام وسائل اسلام کے لیے وقف کر دیے اور آپ اسلام کو حق ماننے لگیں، اور اسلام کے ان ابتدائی ایام کے اندر اسلام کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے کردار اور آپ کی قربانیوں کا ایک بہت بڑا حصہ اسلام میں شامل ہے۔ دوستو، جب قریش نے بنو ہاشم پر سماجی پابندیاں لگا دی، ان کو شعیب ابی طالب کے گھر میں قید کر لیا، تو اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا، رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور اپنے گھر والوں کا وہ ساتھ دیا کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ دوستو، حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ ایک مالدار عورت تھیں اور آپ اپنا پورا اعتماد رسول خدا کی ذات پر رکھنے والی تھیں۔ جو اللہ کے رسول فرماتے تھے سب سے پہلے آپ اس حق کو مان لیا کرتی تھیں، اس کو سچ مان لیا کرتی تھیں۔ آپ نے اسلام کے پورے مشن کے اندر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ دوستو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ
بیوی ہونے کے ناطے سے صرف محبت کرنے والی نہیں تھیں، بلکہ رسول خدا کے ہر چھوٹے بڑے مسئلے کے اندر، ہر چھوٹی بڑی بات کے اندر آپ نے اپنا کردار ادا کیا، ساتھ دیا، اور رسول خدا کی حوصلہ افزائی کرتی رہیں، اور ہر مقام پر رسول خدا کی ہمدرد شخصیت ثابت ہوئی۔ دوستو، جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کا انتقال ہوا تو اس انتقال کا پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر ایک بڑا اثر ہوا۔ آپ بہت بڑے صدمے میں تھے اور آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال یہ نام قرار دے دیا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی خدمات، ان کے ساتھ ان کی ہمدردی کا ذکر پوری زندگی فرمایا، اور ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں ہمیشہ زندہ رہی۔ دوستو، حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ کے کردار نے نہ صرف شوہر کا ساتھی ہونا ثابت کیا، بلکہ شوہر کے مشن، شوہر کے مقصد کے اندر ایک بڑا سہارا دے کر، ساتھی بن کر کردار ادا کیا۔ دوستو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا کردار عورتوں کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ عورت صبر کے ذریعے، کردار کے ذریعے اور قربانیاں دے کر، ہمدردیاں کر کر نہ صرف اپنے گھر کو مضبوط بناتی ہیں، لیکن وہ اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ مل کر لازوال مقاموں تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کے اوپر رحم فرمائے، ہم سب کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے، ہم سب کو ایک دوسرے کا احساس عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔